ہمارے اکابر میں ایک نام ہے قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. قاری رحیم بخش پانی پتی. پورے پاکستان میں قرآن کے جتنے بھی قاری ہیں ان سب کا اگر پوچھے نا کہ وہ کس سے پڑھے وہ کس سے پڑھے تو بات وہاں تک جا کے رکتی ہے، قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تک. بہت بڑے ولی گزرے. حضرت جب ہندوستان سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو جھنگ میں آئے. پھر ملتان میں مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، تو پھر میرے خیال میں آخری زندگی تک حضرت ملتان میں رہے. شعبان کی چھٹیاں ہوئی اور حضرت ملتان سے کراچی گئے. ان کے ایک محبت کرنے والے عقیدت مند کراچی میں رہتے تھے، انہوں نے بلایا کہ آئیں میرے پاس آئیں، چھٹیاں. وہاں اس نے قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں آپ عمرے پہ جائیں. حج یا عمرے کی بات ہے. اب آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں ٹکٹ میں دوں گا آپ کو، بڑی خوشی کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بلکہ آپ کی گھر والی بھی ساتھ جائے آپ کے، اس کا ٹوٹل خرچہ میں برداشت کروں گا. پی ٹی سی ایل سسٹم تھا. حضرت نے کراچی بیٹھ کر ملتان اپنی اہلیہ کو فون کیا کہ آپ ملتان سے کراچی آ جائیں، ہم یہیں سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. اب وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے وہ چلتے ہیں لیکن ہماری بچی جوان ہو چکی ہے، نکاح پہلے ہو چکا ہے، رخصتی کرنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے رخصتی کر لیں. تو قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم ملتان سے تو ویسے ہی آ رہی ہو، بچی کو تیار کر کے لے آؤ. داماد ہمارا رہتا ہے رحیم یار خان، آپ ڈبہ نمبر سیٹ نمبر بتا دیں. رحیم یار خان جب سٹاپ آئے گا داماد آئے گا اپنی امانت لے جائے گا. اب یہ دونوں خواتین ملتان سے جا رہی ہیں، رحیم یار خان سٹاپ آیا اور وہ داماد آیا، وہیں بیٹھے، دعائے خیر ہوئی. بیگم صاحبہ نے ہاتھ کو پکڑا بیٹی کا، داماد کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ آپ کی امانت تھی، وہ لے کے اسے گھر چلے گیا. یہ رخصتی دیکھیں آپ، سادگی دیکھیں آپ. شریعت یہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں.